بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جیسا کہ پچھلی دفعہ میں بتایا تھا کہ اگر حروف اور حروف کے معنی نکالیں ایک ایک حروف کے تو کچھ اور ہوتے ہیں، پھر اس کو سینٹنس بنا کے بولا جاتا ہے، یعنی پورا اس کا جس سے معنی سمجھ میں آئے ایسا بولا جاتا ہے. تو بسم اللہ رحمان اور رحیم یہ اس کے الفاظ ہوئے. اب اس میں ڈائریکٹ اس کا جو معنی اگر نکالیں گے الفاظ کے اعتبار سے تو بنے گا سات نام اللہ بہت مہربان رحمت والا. یہ اس کے معنی ہیں، یعنی اسم اللہ رحمان و رحیم، سات نام اللہ بہت مہربان رحمت والا. اب اس کا ترجمہ اگر پوری طرح سمجھ میں آئے جیسا اگر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے. بسم اللہ کے متعلق چند باتیں غور کرنے کی ہیں. ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں، تیسرا اس کے فضائل اور فوائد کیا ہیں، چوتھا اس کے متعلق فقہی مسائل کیا ہیں. تو یہ سارا اس پہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تعلق کے بارے میں پڑھیں گے کہ بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دوہرا تعلق ہے. ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں ما سوا اللہ سے علیحدگی تھی، یعنی اللہ کے علاوہ، ما سوا یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ہم دور ہو رہے ہیں، وہ ہے اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہے سات نام اللہ بہت مہربان رحمت والا. اور اس کے سینٹنس فارمیشن کے حساب سے اگر مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. اب اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے کہ بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دو طرح تعلق ہے. ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں ما سوا اللہ سے علیحدگی تھی، یعنی ہم بولتے ہیں ما سوا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے، یعنی ان کے سوا. جب ہم اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بولیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہر چیز سے ہم دور ہو رہے ہیں. اور بسم اللہ میں اللہ کی طرف توجہ اور ما سوا اللہ سے علیحدگی، دونوں چیزیں بسم اللہ میں ہیں. توجہ الہی، توجہ اللہ سب پر مقدم ہے، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے. دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے. تو گویا وہ پرہیز تھا، یہ علاج ہے، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے. پہلے بیماری کو دفع کرو پھر مقویات کا استعمال کرو، لہٰذا اعوذ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں. تو اب یہ نقطہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اسے سمجھو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم کیا بول رہے تھے کہ سب چیزیں ہم چھوڑ کے اللہ کی طرف، ہم سوائے اللہ کے ہم ہر چیز کو چھوڑتے ہیں، ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں. اور بسم اللہ میں اسی چیز ہے، یعنی اللہ کے ہاں اللہ کے سوا ہر چیز کو ہم چھوڑتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اعوذ باللہ میں پرہیز ہے، یعنی بری کاموں سے بچنا ہے، شیطانیت سے بچنا ہے. جیسا کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اعوذ باللہ صرف زبان کو پاک کرنا نہیں بلکہ اپنے ذہن و خیال میں بھی جو برائیاں ان سے دور ہونا ہے. تو بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ ایک تو اللہ کے سوا ہر چیز سے دور ہونا ہے اور اچھے کاموں کی طرف اشارہ ہے، پر اچھے کام کرنا، اچھی چیز کرنا، یہ چیزیں بسم اللہ میں شامل ہیں. بسم اللہ کے نکات میں دو قسم کے نکات ہیں. ایک تو خود بسم اللہ کہ ہر کام سے شروع میں، ایک تو خود بسم اللہ کہ ہر کام کے شروع میں کیوں پڑھی جاتی ہے. دوسرے بسم اللہ کے الفاظ میں، یعنی بے میں اسم اللہ رحمان اور رحیم میں کیا نکات ہے. پہلا نکتہ، کفار اپنے ہر کام کو بتوں کے کام سے شروع کرتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ والعزا، یعنی ان کے بتوں کے نام ہوا کرتے تھے، لات عزا ایسا نام رکھا کرتے تھے لوگ. تو ہر کام اپنا جو شروع کرتے تھے نا وہ ان کے نام سے شروع کرتے تھے. لہٰذا ضروری ہوا کہ مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو. پہلی چیز، پہلا نکتہ. دوسرا نکتہ، جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے. دکاندار کی پہلی بکری ادھار نہیں کرتا بلکہ نقدی پیسے مانگتا ہے تاکہ سارے دن تجارت کے لیے اچھا گزرے. اسی طرح مسلمان کو ضروری ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے تاکہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچے. اس لیے ہر کام میں چاہے کچھ بھی ہو، کتنی دفعہ بھی ہو، بسم اللہ
کہنا ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ، سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اول بسم اللہ پڑھ دے تاکہ یہ بسم اللہ رب العالمین کی نشاندہی بن جائے اور شیطان چور اس میں اپنا دخل نہ دے سکے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے اول میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کے پڑھ لینے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی پوری بحث بسم اللہ کے فوائد میں آئے گی۔ چوتھا نقطہ، آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی انگوٹھی دے کے کہ اس پہ لا الہ الا اللہ کسی نقاش سے لکھوا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نقاش نے یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابوبکر صدیق ارشاد فرمایا اے ابوبکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا ہے، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو جائے، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ یہ عرض معروضہ ہو ہی رہا تھا کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ صدیق اس سے راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو، خدا تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے علیحدہ ہو۔ تو اس لیے دیکھو آج بھی سبحان اللہ سرکار کے روضے پہ جاتے ہیں تو بعضو سرکار کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو خدا پاک کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کے ساتھ کیا کریں۔ پانچواں نقطہ، دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں، اور اس کا تریاق رب کا نام ہے۔ تو جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم اس کی عادت ڈال لیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، بسم اللہ کو اپنا طرز عمل بنا لیں، تو پھر ہر ہمارے کام میں خیر و برکت ہوگی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور جس کام میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے وہ بخیر خوبی پورا ہوتا ہے، اس میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اس لیے اکثر پہلے کے جو دکاندار ہوا کرتے تھے، جب دکانوں پہ اپنا کاروبار کرتے تھے تو دن بھر دکان پہ جب بیٹھے رہتے تھے نا تو بسم اللہ کی تسبیح ان کی زبان پہ جاری رہتی تھی، بسم اللہ پڑھتے ہی رہتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اکثر یہ رواج چلا ہے کہ بھئی کہیں پہ گھر میں اگر تنگی آ گئی، یعنی جو ہے نا ویسی بات نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا بسم اللہ کی دستر بچھایا کرتے، روزانہ جو ہے نا بسم اللہ پڑھایا کرتے، تاکہ جو ہے نا گھر میں رزق جو ہے نا جاری ہو جائے۔ چھٹا نقطہ، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس کے امیر سمجھتا ہے کہ یہ بیکاری ہے، میری تعریفیں کر کے مجھے مانگنا چاہتا ہے، تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلوا دو۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اسے مدد مانگے اور اسے پورا کرنے میں اور درست کرنے کی توفیق مانگنے، تو صاف تو نہیں کہتا، رب کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بڑے کو پار لگانے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جب کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جاتا تو یہ نہیں بولتا کہ بھئی ڈائریکٹ میرے کو دے دو، یہ بولتا کہ بھئی واہ کیا سخی گھر ہے، بولے یہاں ہمیشہ مجھے رزق ملتا ہے، یہاں ہمیشہ مجھے دیا جاتا ہے، ایسے کر کے وہ تعریفیں کرتا ہے تاکہ وہ گھر والے بھی اس کو کچھ دے دیں اس طریقے سے۔ تو ویسے ہی جو ہے نا ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمان الرحیم صفت کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تاکہ پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو نواز دے۔ اسی طرح مولا سے دعا ہے کہ ہم یہ جو تفسیر کا لے کے چل رہے ہیں، مولا اس میں رکاوٹیں دور کرے، جتنا ہو سکے لوگوں کو اس سے جوڑے تاکہ رب العالمین کا کلام پاک
جو ہے رب العالمین کی جو باتیں ہیں وہ سب تک پہنچے، سب کے قلبوں تک پہنچے۔ مولا اپنی رحمت کو اس فعل میں ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ساتواں نقطہ، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کروا لیا، اور یہ بات تبھی حاصل ہوگی جب کہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے۔ لہٰذا جب کہ ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی اس میں نہ پیدا ہوگی، بلکہ تو میں فنا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کریے اپنی زندگیوں پر، ہم کتنے کام کر لیتے ہیں اور بڑی جو نا آسانی سے بول لیتے کہ بھئی یہ میں کر رہا ہوں، یہ میں نے کیا، یہ اتنا بڑا کام میں کر چکا۔ لیکن اس بات پہ تو غور کریں کہ ہماری جو میں ہے وہی ہمیں لے ڈوبے، بلکہ ہمیشہ اپنی جو غور و فکر ہے وہ رب العالمین پر ہونی چاہیے کہ حقیقت میں اگر مولا رب العالمین کا فضل نہ رہا، ان کی مرضی نہ رہی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کام میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارے یہ تو مولا کا احسان و عظیم ہے کہ کروڑوں ہم سے اچھے موجود ہیں اس دنیا میں، لیکن مولا ہم سے کوئی اچھا کام کروا رہا ہے، ہم سے کوئی بڑا کام کروا رہا ہے تو یہ اس کا خاص فضل ہے، یہ اس کا خاص کرم ہے جو ہم سے وہ کام کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ کے حروف کے نکات، بسم اللہ کو جب سے شروع کیا گیا اور اسم کے الف کو گرا دیا گیا، حالانکہ اقرا بسم ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، انسان نے عالم، یہ تھوڑا سا یعنی بہت گہرا نقطہ ہے، اس کو غور سے سنیے کہ انسان عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلا بولا، یعنی رب العالمین رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا بلا، یعنی قالو بلا، یعنی ہاں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے بے نکلی، یعنی بلا میں بے آتا نا، سب کے منہ سے پہلے بے نکلا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بے سے شروع کیا تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہی عہد و میثاق یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میثاق کو، اس قسم کو، یعنی اس بیعت کو یاد کرو جو اللہ سے عالم ارواح میں دیکھ کر آئے کہ ہم جہاں گئے بلا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو جب بھی بسم اللہ پڑھو، اس ازل کی اس بات کو یاد کر کے اس تصور کے ساتھ پڑھو، دیکھو کیفیت کیسی ہو جاتی ہے۔ دوسری حکمت، خدا پاک کا نام برا اور بار اور باری بھی ہے اور یہ بے سے شروع ہوتے ہیں، تو گویا اس میں رب تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہوگا۔ تیسری حکمت، نحوی قاعدے سے بے ملانے کے لیے آتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملنا چاہتا ہے اور الف بے تعلقی چاہتا ہے، اس وصل کی حالت میں گزر جاتا ہے، تو یہ چونکہ ملنے کا وقت ہے اس لیے بے سے ابتدا کی گئی۔ چوتھی حکمت، بے میں انکسار ہے اور الف میں بلندی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تیسرے نقطے کو یہ سمجھو کہ بولتے ہیں کہ بے میں جو ہے نا، بے سے شروع اس لیے کیا گیا، اس کے معنی ہوتا ہے ملنا۔ تو جو اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، یقیناً اللہ اسے اپنے سے ملا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بات یعنی چوتھی حکمت یہ ہے کہ بے میں انکساری ہے، یعنی جھکا ہوا، اور الف جو کھڑا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا الف میں بلندی ہے، وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے بلندی، اور بے جو ہے وہ انکساری میں ہے، یعنی زمین پر ہی ہے۔ بے میں انکساری ہے اور الف میں بلندی ہے، لکھنے میں اور بولنے میں بھی، لہٰذا بندے کے اظہار عاجزی کے لیے بے ہی مناسب ہے۔ یہ ہوئی بے کے معنی، حروف بے کے معنی۔ اسم کے معنی کیا ہے؟ اسم یہاں بسم اللہ کہا گیا، باللہ نہ کہا گیا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت اولاً نام تک پہنچ لے، بعد کو ذات تک پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ نقطہ اس میں جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ نقطہ اس میں ملانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے نا بندہ جو ہے ابھی ابتدائی میں ہے، تو یہاں پر اللہ کے نام تک رسائی ہو جائے یہ کافی۔ ذات یعنی اللہ فی ذات، یہ ہے نا جو بات کی بات بولے، جب کچھ سیکھ لے کر اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر وہ ذات کی بات، تب تک جو ہے نا کم سے کم اسم اللہ تک اس کی رسائی ہو جائے۔ اس لیے اس کو بسم اللہ، اسم اللہ لکھا گیا، یعنی باللہ نہیں لکھا گیا،
باللہ الرحمن الرحیم پہ لکھا جائے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، نام تک رسائی کم سے کم ہو جائے شروعات میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کریے اس بات پہ۔ حالانکہ لفظ اللہ رب نہیں، یہ تو کچھ حروف کا مجموعہ ہے۔ جب الف و لام و الف اور ہے سے مدد اور برکت لینا جائز ہے، اللہ کے پیاروں سے مدد لینا بھی اولیاء جائز ہے، کیونکہ وہ ان حروفوں سے تو کم نہیں۔ یعنی اب الف لام ہے، یعنی جو اللہ اسم جو لکھتے ہیں ہم، اگر وہ تو صرف اللہ کا اسم ہے، لیکن اس اسم کو ان حروفوں کو پڑھنے سے جو ہے نا ہم کو برکت مل جائے گی، ہم کو مدد مل جائے گی۔ تو حروف میں اتنی کیفیات ہے، تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان میں کیا کیفیت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان نکتہ، مجھ سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اسم اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام پاک ہے، جیسا کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات شریف، یعنی کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات، حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کا مظہر ہے۔ سبحان، یعنی ساری دنیا میں کوئی اللہ کو جانتا نہیں تھا، اللہ کو ظاہر کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ہوئے، اللہ کو ظاہر کرنے والے ہوئے۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ، تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ نیز باقاعدہ نحوی اسم پر سارے فعل اعتماد کرتے ہیں اور وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ دیکھو مادہ کا اعتماد زید پر ہے، نہ کہ زید کا اعتماد مادہ پر، یعنی زید ہو تو مادہ پائی جائے، نہ کہ مادہ فعل ہو تو زید پایا جائے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے عالم کا اعتماد ہے، بلکہ اعتماد کو بھی آپ پر ہی اعتماد ہے، لیکن آپ کو بجز پروردگار کی ذات کے کسی پر اعتماد نہیں۔ سبحان اللہ۔ نیز باقاعدہ نحوی اسم فعل کا محتاج نہیں، بلکہ فعل اسم کی حاجت مند ہے، یعنی فعل بغیر اسم کے ملے ہوئے جملہ یعنی پوری بات نہیں بن سکتا، اور اسم بغیر فعل کے جملے کے بھی بن سکتا ہے۔ یعنی کسی کا نام لے لو آپ مثال کے طور پہ، اور اس کے فعل یعنی اس کے کام نہیں بتاؤ تو بھی چل جائے گا، لیکن آپ جانے کسی کا کام بتاتے ہیں، درزی یا کپڑے سینے والا، اس کے ساتھ اس کا نام نہیں لگائیں گے کہ عبداللہ کپڑے سینے والا مثال کے طور پر درزی، تب آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ ہاں عبداللہ کی طرف اشارہ ہے مثال کے طور پر۔ تو فعل بتانا یعنی کام بتانا صرف بغیر ذات اسم کے مکمل نہیں ہوگی بات، لیکن نام کسی کا لینا مثال کے طور پہ عبداللہ، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بھائی کسی کا نام ہوگا مثال کے طور پر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں کسی کی حاجت مند نہیں، بلکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے، کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ باقاعدہ تصوف کہاں کا اسم اور کہاں کا فعل، یہ سب اعتبارات ہیں، اصل حقیقت محمد یہ ہی ہے، یہ سب اس پر تو سائے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہیں، وہی اصل عالم دوہرے ہیں، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی ایک ہی ہے مگر الگ الگ اعتبارات سے الگ الگ نام، یعنی کنارہ، دھار، پاٹ، موج، نہر، نالا، دریا، سمندر۔ پھر فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہی جان ہے جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن ہی سے بار ہے۔ سبحان اللہ۔ بادب جھکا لو سر ولا، بادب جھکا لو سر والا، کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گلتر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ جو پوری گفتگو ہوئی، اس کے یعنی اگر اس کو آپ ایک سمرائز کر کے سمجھے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہوئے۔ یہ تو ایکسپلینیشن کے اعتبار سے سب بتایا گیا، لیکن اصل بات، اصل نقطہ جو 2-3 اشعار بھی یہاں جو لکھے ہوئے ہیں، 2-3 اشعاروں میں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، اصل بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل وجہ ہے ساری کائنات کی تخلیق ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ آپ پہلے بنائے گئے، پھر آپ کے نور سے سارا عالم بنایا گیا، تو آپ ہی اصل وجہ ہے سارے کائنات کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ بہت اچھی تعویل ہے اور کسی قاعدے اور شریعہ کے خلاف نہیں۔ اب آگے جو الرحمن اور الرحیم آ رہا ہے وہ یا تو اللہ کی صفت ہو یا لغوی معنی میں اسم اللہ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور علیہ السلام کو رحیم تو قرآن نے فرمایا ہے۔ رہا لفظ رحمان تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدراج میں فرمایا کہ حضور تمام صفات الہیہ سے موصوف ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی تمام جو صفت ہیں، صفات الہیہ سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ نیز قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ غور سے سنیں، تفسیر کبیر میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 کو ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 صرف انبیاء کرام اور باقی 1000 یعنی فرشتے جانتے ہیں، 1000 نبی پیغمبر رسول جانتے ہیں، اور باقی 1000 میں سے 300 نام توریت شریف میں اور 300 انجیل میں اور 300 زبور میں، یعنی 1000 فرشتے جانتے ہیں، 1000 نبی اور رسول جانتے ہیں، 300 زبور میں ہے، 300 توریت میں ہے، 300 انجیل میں ہے، اور 99 نام قرآن پاک میں، یعنی 99 نام قرآن پاک میں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں، ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رحمان و رحیم ان 3 ناموں میں وہ تمام صفتیں جو ہے نا، یعنی اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم 3 ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کو ان تمام 3000 ناموں سے پکاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی اسماء صفاتیہ۔ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کرے۔ مثال کے طور پہ یعنی ایک تو ہوتا ذاتی نام آپ کا، جیسا کہ مثال کے طور پہ کوئی جو ہے نا، کسی کا نام سعید ہے مثال کے طور پر، وہ آپ کا ذاتی نام ہو گیا۔ کسی کا نام خواجہ ہے مثال کے طور پر، تو آپ کا ذاتی نام ہو گیا۔ لیکن آپ سعید کام کیا کرتے ہیں؟ تو سعید فلانا فلانا کام کرتے ہیں۔ سعید کے اندر یہ نا رحم دلی ہے، سعید کے اندر سخاوتی ہے مثال کے طور پر، سخی ہے۔ اب یہ سارے جو ہے نا ان کی صفتیں ہوں، ان کی ذاتی نام، تو ایک ہر وہ شے کا جو ہے نا ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور بہت سارے صفت نام ہوتے ہیں۔ جیسا ایک آدمی کا نام عبداللہ خان ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اس کو عالم کہتے ہیں، اور چونکہ قرآن پاک بھی اس نے حفظ کیا ہے لہٰذا اسے حافظ بھی کہتے ہیں، قرات بھی سیکھی ہے اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں، زمین کا مالک بھی ہے لہٰذا اس کو زمیندار بھی کہتے ہیں۔ تو عبداللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا، عالم و قاری و حافظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا، اور دوسرے نام اس کے صفتی نام۔ اسی طرح لفظ اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے، اور باقی علیم، قدیر، رحمان، رحیم وغیرہ ساری جو ہے نا ان کی صفتوں کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی صفتیں ہیں۔ اسم ذات کی پہچان چند ہے، ایک تو یہ کہ وہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کہ اس میں شرکت نہ ہو۔ دیکھو جو بھی علم سیکھ لے اس کو عالم، اور جو بھی قرآن پاک حفظ کر لے اس کو حافظ کہا جائے گا، لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبداللہ خان نہ کہا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعض صفتی نام رؤوف الرحیم وغیرہ وغیرہ اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں، لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ اسم ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ خان عالم، فاضل، حاجی، قاری ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاجی عبداللہ خان ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا مگر کسی اسم کی صفت نہ بنا۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء صفات میں زیادتی، کمی کا احتمال ہوتا ہے مگر اسم ذات میں یہ احتمال نہیں۔ یعنی مثلاً کہہ سکتے ہیں کہ فلانا شخص فلانے شخص سے زیادہ صفات میں زیادتی یعنی علم ہے، عالم ہے، یعنی فلانا شخص سے زیادہ عالم ہے، اور اس سے زیادہ قاری، اس سے زیادہ مالدار، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ عبداللہ ہے،
اسی طرح حق تعالیٰ کے دوسرے بعض ناموں میں تفصیل وغیرہ کے صیغے بن سکتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے اور علام بھی، قادر بھی ہے اور قدیر بھی، لیکن لفظ اللہ کی یہ کہ نہ تفصیل بنے، نہ مبالغہ اور نہ صفت یا مشابہہ وغیرہ، اس فرق کا بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں. یعنی اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ کسی کا ذاتی نام ہے تو اس کو آپ نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے نہ اس کو تفصیل یعنی بیان کر سکتے، وہ تو ذاتی نام ہے اس کا. یعنی کسی کا نام سعید ہے تو سعید ہے، کسی کا نام صمد ہے تو صمد ہے، کسی کا نام معراج ہے تو معراج ہے، مثال کے طور پر. لیکن اب جو ان کی صفتیں ہوتی ہیں نا وہ کم بڑھ ہو سکتی ہیں. یعنی کوئی جو ہے نا، اگر وہ ہم یہ بول سکتے کہ بھائی سعید رحم دل ہے تو مثال کے طور پر صمد بھی رحم دل ہے، وہ اس سے زیادہ رحم دل ہے مثال کے طور پہ. اب کوئی یعنی حافظ ہے تو بولے ارے بھائی وہ جید حافظ ہے، بولے کبھی غلطی نہیں کرتا مثال کے طور پر. اب کوئی قاری ہے تو مثال کے طور پر وہاں بات یہ آئی کہ بھائی یہ جو قاری صاحب ہے نا، بولے ایک دم بولے بہت زبردست ان کی قرت ہے، بولے اس قاری سے بھی اچھی ہے مثال کے طور پر. تو صفت میں جو ہے نا یہ کم بڑھ ہو سکتا ہے، لیکن ذاتی نام میں جو ہے نا آپ ایکسپلینیشن یعنی کم بڑھ یا کچھ بھی چینج کا نہیں کر سکتے. اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کی کسی اور لفظ سے بنا ہے. اب یہ تھوڑا سا بہت زیادہ یعنی گہرے نکات اس میں ہیں، تو ذرا غور سے سنیں کہ بھئی اختلاف ہے کہ اللہ نام کس سے بنا. پھر اب بولتا نا کوئی بھی نام ہم بولتے ہیں، جس کا بھی ہم نام لیتے بولتے ہیں یہ نام کس سے بنا، کس الفاظ سے بنا. جیسا کہ اکثر میں آپ لوگوں کو بیت کے ٹائم پہ سمجھاتا ہوں کہ بیت بنا بے سے، فار ایگزامپل لفظ بے سے بنا، اور پھر اس کی اپن تفصیل پڑھ لیتے ہیں مثال کے طور پر. تو اب لفظ اللہ کس سے بنا، تو اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا نہیں، مشتاق ہے یا جامع ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتاق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جامع. مشتاق کہنے والے فیصلہ یقینی نہ کر سکے کہ کس لفظ میں مشتاق ہے. بعض فرماتے ہیں کہ الہ سے بنا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ الہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سکون اور چین اور قرار. چونکہ حق تعالیٰ کے ذکر سے سب کو چین اور قرار آتا ہے، اس لیے اس کا نام اللہ ہے، یا اس لیے کہ ہر ممکن چیز واجب پر ختم ہوتی اور قرار پکڑتی ہے. تو تمام عالم کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، لیکن اللہ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس نے بنایا. یعنی پہلا جو روایتیں آئی ہیں کہ الہ سے بنا ہو تو اس کے معنی قرار پکڑنا یعنی سکون ملنا. تو جب بھی دیکھو کوئی پریشان حال ہے تو قرآن پاک خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بولے اپنے دلوں کا سکون جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو جیسے آپ کچھ چیز سے پریشان ہیں، تھوڑا جو ہے نا بے چینی ہے طبیعت میں، تو فوری ذکر شروع کرو، دیکھو آپ کو ایک دم اطمینان آ جاتا ہے، آپ سکون بھی نہیں آ جاتا. تو ہو سکتا ہے الہ سے بنا کیونکہ اس میں سکون ہے. پھر ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی ہر وہ چیز تکمیل تک جا پہنچتی ہے، یعنی جا کے جو ہے نا اصل کی طرف مل جاتی ہے. اوکے، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے نا یہ واجب الوجود کی طرح جو ہے نا مثال کے طور پہ قرار پایا، تو ہو سکتا ہے الہ سے بنا. بعض نے فرمایا کہ لفظ واللہ سے بنا، جس کے معنی ہے حیرانی. چونکہ تمام مخلوق اس کی ذات و صفات میں حیران ہیں، محرومین تو جہالت کی تاریکیوں میں پھنسے ہیں، اور اوصلین اللہ بجز تجلیات نورانی کچھ نہ پا سکے اور اس کی حقیقت کو نہ پہنچ سکے کہ آفتاب. بعض حضرات یعنی واللہ کے معنی حیران کن، تو اللہ کی ذات حیران کن ہے نا اس کو دیکھ سکتے، نہ وہ کہیں سمجھ سکتا، نہ وہ یعنی ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے ہم حیران ہیں اس کی ذات. تو ہو سکتا ہے ولا لفظ سے بنا. اب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لا سے بنا، لا سے مشتاق ہے، جس کے معنی ہیں بلندی. چونکہ حق تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند و بالا تر ہے، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے. اب بعض کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اس لا سے بنا ہے، جس کے معنی حجاب کے ہیں یعنی پردہ. چونکہ حق تعالیٰ کی ذات نظر، خیال، گمان، عقل سب سے ورا ہے، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں. شیخ سعد علیہ رحمہ فرماتے ہیں یعنی اب ہر کوئی اپنا اپنا یعنی اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو دینا، یعنی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ولا سے بنا، ہو سکتا الہ سے بنا. لفظ یہ ہے کہ اللہ کی ذات زیادتی ظہور کی وجہ سے چھپ گئی اور کمال نور کی وجہ سے نظر نہ آ سکی. یعنی بولتے ہیں کہ اتنا کمال تھا وہ نور میں کہ ہر جگہ موجود ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ہماری آنکھوں پر پردہ، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ چھپ گئی. بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں ہے جلوہ اشکار، اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار ہے، اس پر گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس الہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے عاجزی و زاری کرنا. چونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور
گریزاری کرتے ہیں، لہٰذا اسے اللہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کر لیتا ہے لیکن پھر اس کی انتہا مسبب الاسباب پر ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اسے الہ سے مشتاق ہے، جس کے معنی ہیں گھبرا کر آنا، چونکہ تمام مخلوق ہر مصیبت میں آخرکار رب کی طرف پناہ پکڑ لیتی ہیں، اس لیے اس کا نام اللہ ہے۔ صاحب تفسیر کبیر نے اسی معنی کے ماتحت فرمایا کہ مخروض خرس قوہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس کے مخروض بندے اس کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، بلکہ وہ خود بلا رہا ہے، فرماتا ہے ففروا الی اللہ، بھاگ کر آؤ اللہ کی طرف۔ بادشاہ و مالدار فقراء سے اپنے دروازے بند کرتے ہیں تاکہ فقیر ہمارے پاس نہ آئے، لیکن رب تعالیٰ وہ غنی ہے کہ جس کا دروازہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے اور توبہ مگر وہ اپنے دروازے کی طرف بلاتا ہے، فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے بندے مجھ سے مانگو میں تمہاری بات مانوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک چھوٹی سی حکایت ہے یہاں پہ۔ حکایت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک ہوتی حقیقت اور ایک ہوتی حکایت۔ حقیقت یعنی جو گزرا ہوا ہے، حکایت یعنی کچھ ایسی مثال، یعنی کہانی میں بولتے ہیں نا، کچھ ایسی مثال دے کے کوئی بات کو سمجھانے کے لیے، کہ وہ اس کو حکایت کہتے ہیں۔ تو ایک حکایت ہے کہ دو بھائی تھے، ایک جو ہے نا متقی پرہیزگار تھا، دوسرا فاسق و بدکار تھا۔ جب فاسق بننے لگا تو متقی بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے فسق و فجور سے باز نہ آئے۔ اب متقی پرہیزگار یعنی جو اپنے نیکی میں لگا رہا، اللہ کی بات میں لگا رہا، صحیح راستے پر لگا رہا۔ اب جو فاسق و فاضل اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ گناہوں میں پڑا رہا، یعنی گندگی میں پڑا رہا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے، یعنی کیا ہوا کہ جب وہ بندہ جو فاسق و فاضل تھا وہ اس کا موت کا وقت آیا تو جو نیک تھا بھائی اس نے بولا کہ بھائی دیکھ میں تیرے کو زندگی بھر سمجھایا تو سنا نہیں میری بات، اب کیا کریں گا تو، اب تیرا مرنے کا وقت آ گیا، اب اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اب کیا کریں؟ تو جو مر رہا تھا وہ بولا کہ بھائی اس نے جواب دیا کہ بھائی قیامت کے دن اگر میرا رب میرے فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ میری ماں کیا کرے گی، مجھے کہاں بھیجے گی؟ دوزخ میں کہ جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو تجھے واقعی جنت میں بھیجے گی۔ کیوں؟ گناہ گار نے جواب دیا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ بڑے بھائی نے خواب میں نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا کہ میری اسی مرتے وقت کی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، بے شک حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اس کو اللہ کہتے ہیں، لیکن اب یہ پوری باتوں کا نچوڑ ہے، اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے مشتاق نہیں، لفظ اللہ کسی لفظ سے مشتاق نہیں، جیسا کہ اس کی ذات کسی سے نہیں، ایسے ہی اس کا نام کسی لفظ سے نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ جب اس کے نام میں اتنی حیرانی ہے تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ رب کے حقیقت تک پہنچ چکا ہوں؟ سبحان اللہ۔ غور تو کریں، اس کے نام ہی میں اتنی بحث ہے، اتنی حیرانی ہے، تو حقیقت کیا ہوگی اللہ ہی جانے۔ لفظ اللہ کی خصوصیات، تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں چند خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حرفوں کا محتاج نہیں۔ الف کو اگر گرد تو اللہ رہتا ہے، یعنی اب الف کا جو لفظ بنا نا، الف لام لام ہے سے بنتا، تو بولے کہ اللہ کا جو نام ہے بولے وہ حرفوں پہ بھی جو ہے نا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی اس پہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کا الف ہٹا دیتے ہیں تو وہاں کیا بچتا کہ حق تھا، یعنی رہتا ہے، تو وہ بھی ذات کو ہی بتا رہا ہے، للہ بچے گا، الف ہٹا دے تو للہ بچے گا، للہ بھی ذات کو ہی بتا رہا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرماتا ہے وَلِلَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اگر اس کا پہلا لام بھی ہٹا دیں، اب للہ میں کا لام بھی ہٹا دو تو لہو کی شکل پر رہتا ہے، یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں لہو ملک و لہو الحمد، قرآن پاک کی آیت ہے۔ پھر لہو بھی اللہ کا ہی نام ہے، اگر دوسرے لام کو بھی گرا دیں تو فقط باقی رہتا ہے ہو، وہ بھی ذات کو ہی بتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جس طرح سے کہ اس کا نام حروف کا محتاج نہیں، ایسے ہی اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کسی کا نام، جیسا کہ میرا نام منصور ہے، اگر میم ہٹا دو منصور ہو جائے گا، نام ہی معنی بدل جائے گا، نام ہی بدل گا۔ نظامی ہے، نون ہٹا دو اظامی ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا۔
لیکن اللہ ایسے ہی کسی بھی نام جو ہر نام جو ہے نا وہ حروف کے تابع ہے. برابر اگر حروف ادا ہو تو پھر نام سمجھ میں آئے، معنی بھی سمجھ میں آئے. لیکن اب اسم اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ حروف کا بھی محتاج نہیں. پہلا الف ہٹا دو تو للہ، وہ بھی اللہ کا نام ہوا. پھر لام ہٹا دو لہو، وہ بھی اللہ کا نام ہوا. پھر اور ایک لام ہٹا دو ہو، وہ بھی اللہ کا نام ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسما خاص صفتوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر. جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا، اس نے گویا ساری صفتوں سے پکارا، کیونکہ اللہ وہی ہے جس میں ساری صفتیں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اکثر ہم کوئی نام بولتے ہیں مثال کے طور پہ، اب کوئی عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، تو اگر حافظ بولو نا تو خالی حافظ کا طرف اشارہ ہے. ہو سکتا عالم ہو یا نہ ہو. عالم بولو تو ہو سکتا حافظ ہو یا نہ ہو. قاری بولو تو ہو سکتا حافظ عالم ہو یا نہ ہو. تو صفتیں. لیکن اللہ ذات اسم ایسا ہے کہ جیسے اللہ پکارو نا، آپ خود غور کرو کہ آپ کے دل میں سب آ جاتا ہے. ارے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ جلالی بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ انصاف کرنے والا. ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری خصوصیت یہ کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے، جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ الرحمن کہہ دے، لا الہ الا اللہ الرحمن کہہ دے، تو اس کے دیگر سارے اسماؤں کے کلمہ پڑھ لے، مومن نہ ہوگا. مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے. یعنی کلمے میں بھی جو ہے نا اصل جو جز ہے وہ اللہ اسم. اگر لا الہ الا اللہ کا اللہ ہٹا دو نا تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا. پھر لفظ محمد میں قریب قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں. جیسا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے نا جیسے اللہ بولے تو منہ کھلتا ہے، اور محمد بولے تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے مل جاتا ہے. تو محمد اسم ہی بنا کہ جو ہے نا نیچوں کو اوپر سے ملا دے، یعنی فرش والوں کو عرش والوں سے ملا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الرحمن الرحیم، لفظ رحمان اور رحیم رحم سے بنا ہے، اور رحم کے معنی ہیں دل کا نرم ہونا اور کسی پر مہربانی کرنا. عورت کی بچے دانی کو اس کے لیے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے پر بہت مہربان ہوتی ہے اور بچہ اس سے بہت انس رکھتا ہے. نیز جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے انہیں ذی رحم کہتے ہیں. مگر حق تعالیٰ چونکہ دل وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ فضل و احسان فرمانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضل و احسان فرمانے، اس لیے بولتے ہیں نا اللہ کا فضل ہے تو اللہ کا رحم ہے تو پھر فضل ہے. اب رحمان اور رحیم کے معنی میں چند طرح کے فرق ہیں. ایک تو یہ کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی خاص پر خاص رحم فرمانے والا. سبحان اللہ. یہ نقطے کو غور سے سنیں. رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والے، اور رحیم کے معنی خاص پر خاص رحم فرمانے والا. دیکھو، ہوا، پانی، سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی. یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے، لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت یہ سب کو نہ دیے بلکہ خاص کو دیے. ان میں رحیم کے معنی کا ظہور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے سورج تو نکلتا ہے، سب کے لیے نکلتا ہے، بارش پڑتی سب کے لیے پڑتی، تو یہ رحمان والی صفت ہے. لیکن اب کسی کو وہ اپنا خاص بندہ بنا دیتا، ولی بنا دیتا، کسی کو دولت مند بنا دیتا، کسی کو سخی بنا دیتا. یہ رحیم والی صفت ہے، یہ خاص کو ملتی ہے. دوسرے یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا. یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے. مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحیم اور دشمنوں پر قہر ہوگا، تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا. تیسرے، اس کی طرح سے بڑی نعمتیں، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی نعمتیں بھی اسی سے طلب کی جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ خدایا میرا تسمیہ ٹوٹ گیا، تو عطا فرما. تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناگوار ہوتی ہے کہ اس میں میری توہین ہو گئی، اور اگر معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو اس کے دینے سے عاجز ہو جاتا ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہی شان ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا. سبحان اللہ.
چوتھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض کسی واسطے سے عطا فرمائی ہے۔ دیکھو ہم کو جان ملی بغیر ماں باپ کے وسیلے سے، مگر جسم اور جسم کی ضروریات ماں باپ اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی ہے۔ اسی طرح پانی، ہوا، دھوپ اور چاندنی وغیرہ بغیر کسی واسطے کے عطا فرمائی گئی، لیکن غذا اور دوا، لباس وغیرہ بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا۔ تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بالواسطہ کے لحاظ سے اسے رحیم کہا جاتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی، جسے جان و ایمان اور عبادت، نیکیاں و آخرت کی نعمتیں، اور بعض نعمتیں عارضی ہیں جو چند روز کے لیے عطا فرمائیں گی، بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی، جیسا کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات وغیرہ۔ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحیم۔ اب پھر یہاں ایک نقطہ بیان ہوتا ہے، یہ فرق سمجھانے کے لیے، جتنی بھی بحث ہوئی ہے فرق سمجھانے کے لیے، کہ رحمان عام اور رحیم خاص، رحمان بڑی اور رحیم چھوٹی، ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ رحمان ہمیشہ رہنے والی اور رحیم چند روز کی جو ہمیں چاہیے وہ، ایسے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، کئی اس کے معنوں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نقطہ، حق تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے اللہ کے نام میں بہت ہیبت تھی، اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض و معروضہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان و رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت میں یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا، اور ظہور و جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا رحمان و رحیم کی وجہ سے، رحمان و رحیم کے آنے کی وجہ سے جو ہے نا، ہم اس قابل ہوئے، یعنی گنہگار جو بھی کہ اللہ سے مانگنے لگے، اگر ورنہ قہار اور جلال میں اگر تو کسی کی حقیقت ہی نہیں ہے نا اس کے سامنے ٹھہرنے کی، ہم ٹھہر ہی نہیں سکتے اس کے سامنے، لیکن رحمان و رحیم کی جیسے بات آئی تو پھر ہم اس کو اللہ سے مانگنے لگتے ہیں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.